کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا۔ وہ شاہ ہے بادشاہ ہے شہنشاہ دین کا، ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا۔ ناظرین، واقعہ کربلا نے قیامت تک کے لیے حق کی فتح اور باطل کی شکست پر مہر ثبت کر دی۔ 61 ہجری 9 محرم کا دن قانون رسالت اور دشت کربلا میں بھوک پیاس کا عالم تھا۔ ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل لشکر یزید چھوٹے سے حسینی لشکر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھا، مگر وہ پھر بھی خوفزدہ تھے۔ لشکر یزید کے سالار فتح کے بعد انعام و اکرام کا لالچ دے کر سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ دوسری طرف قیام حسین میں حمد و ثنائے خدائے بزرگ برتر تھی، دلوں اور روحوں کا اطمینان کامل تھا۔ واقعی کربلا کا فلسفہ کیا ہے، یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، آج اپنی ٹرانسمیشن میں سے یہ بات کریں گے۔ میں ہوں سمیہ رضوان اور میرے مہمان بھی آپ نوحہ سن رہے تھے بلال حسین سے، اور بڑا زبردست نوحہ انہوں نے پیش کیا بلال، اور ثروت عسکری صاحبہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ثروت صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہمیں ایک تو ہم ہر سال بات تو کرتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ویسے ہی بڑا مبارک مہینہ ہے، 10 محرم کی بات کریں تو اہم جو واقعات تھے وہ اسی دن کو ہوئے، لیکن جو درس ہمیں ملتا ہے اپنے دلوں کو اطمینان، ہمیں اس قربانی سے امام عالی مقام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی، ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو کس طرح شامل کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 محرم کو میں اور آپ اس وقت اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ جو شاعر نے کہا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید عید و قوت از حیات آمد پدید، زندہ قص قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است، تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد، نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت۔ یقیناً امام علی مقام نے سن 61 ہجری مقتل کربلا میں عظیم قربانی پیش کی، اور اس عظیم قربانی کی آج تک یاد منائی جا رہی ہے۔ اور آج اس وقت اس دور میں کھڑے ہو کر میں اور آپ اگر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد کیسے منائیں، تو یقیناً ہمارے لیے پیغام حسینی کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ ذکر حسین سے کہیں زیادہ فکر حسین زیادہ اہم ہے، اور فکر حسینیت کو عام کرنے کے لیے سمیہ میں حیران ہوتی ہوں اس وقت کہ جب لوگ محرم کے مہینے کو بابرکت مہینہ کہتے ہیں، محرم کے مہینے کو یاد رکھیے کہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یعنی جو سال کا آخری مہینہ ہے وہ بھی قربانی پر محیط ہے، اور جو سال کا پہلا مہینہ ہے وہ بھی قربانی پر محیط ہے۔ اور یہ جو ہم جب ماہ محرم کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس ماہ محرم میں نواسہ رسول حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ امام علی مقام، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم کو اس بات کا غم ضرور منانا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، وہ نواسہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خطبے کو طول دے دیا، کبھی سجدے کو طول دے دیا، کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑ دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنے نواسے کے فضائل بتائے، بلکہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے فضائل بتائے۔ روز عاشورہ مقتل کربلا میں کم از کم 9 خطبات تھے جو امام علی مقام نے ارشاد فرمائے، اور ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یاد کرو کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، میں فرزند علی و بطول ہوں، مگر اس کے باوجود
ان تمام افراد نے قتل امام حسین علیہ السلام سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جب یہ قافلہ لوٹ کر واپس مدینے آیا ہے تو امام سید سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اتنی مرتبہ امام علی مقام نے اپنا تعارف کرایا اور بار بار یہ بتایا کہ میں فرزند رسول ہوں، میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، تو ان کے اوپر کیوں نہ اثر ہوا؟ اس لیے کہ چند افراد، حر آیا وہاں سے، حر کا بھائی آیا، حر کا بیٹا آیا، حر کا غلام آیا، تو امام سید سجاد نے فرمایا اس لیے کہ ان کے پیٹ جو تھے رزق حرام سے بھرے ہوئے تھے، یعنی رزق حلال وہ چیز ہے کہ اگر یہ پاس میں نہ ہو تو کوئی واعظ، کوئی نصیحت، کوئی درس سب بیکار چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ نبی کے نواسے کے گلے پر وہ خنجر چلا دیتے ہیں اور خنجر چلانے کے بعد کہتے ہیں کہ جلدی حسین کے لاشے کو پامال کرو کہ کہیں عصر کی نماز نہ قضا ہو جائے۔ جامعات میں چلتا گورکھ دھندا، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس۔ مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک، بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔